حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو 1000 سال کے مجدد ہیں اور جنہوں نے شریعت اور طریقت کو جمع کیا اور فتنوں کا مقابلہ کیا، ایک مقام پر لکھتے ہیں مسلمانی اور نیکی کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کوئی کلمہ بظاہر علوم شرعیہ سے ہٹا ہوا معلوم ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کہنے والا کون ہے۔ اگر وہ ملحد اور زندیق ہے تو ضرور اس کی تردید چاہیے اور اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرنی چاہیے، لیکن اگر اس کلمہ کا کہنے والا مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی بات کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے محل صحیح پیدا کرنا چاہیے۔ حضرات القدس صفحہ 148 جلد دوم۔ حجت اللہ فی الارض حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جید اور اکابر علماء کی نظر میں کیا تھے؟ حضرت مولانا محمد اظہر مد ظلہم العالی جو کہ ایک عرصہ سے جامعہ خیر المدارس کے استاذ الحدیث ہیں، وہ لکھتے ہیں امام المناظرین وکیل احناف، ترجمان احناف، وکیل اہل سنت والجماعت، اور ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ اس عرصہ میں جہاں ملک کے مختلف شہر، قصبے اور دیہات مولانا کی فصاحت و بلاغت، حق گوئی اور جرأت مندانہ گفتار و للکار سے گونجتے رہے، وہیں ماہنامہ الخیر کے صفحات پر آپ کے علوم و معارف، حدیثی و تفسیری، فقہی و کلامی افادات، عقلی و نقلی دلائل اور روایت و درایت حدیث کے نادر و انمول نمونے اہل علم و فضل سے خراج تحسین پاتے رہے۔ حضرت قطب العالم خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر ہمارے اس دور کے باکمال انسان اور فاضل عالم دین تھے، جنہوں نے علم و تحقیق اور بحث و مناظرہ میں اپنے اکابر اسلاف کی روایات کو زندہ کیا۔ مولانا ابو بکر غازی پوری رحمۃ اللہ علیہ جو 20 کتابوں کے مصنف ہیں، وہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں وہ پاکستان کے جلیل القدر عالم اور مناظر تھے۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفاق المدارس کے صدر بھی رہے، فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ مولانا محمد امین صفدر صاحب مرحوم کا وجود فتنوں اور باطل نظریات کے ہمارے اس دور میں بڑی نعمت تھا۔ اس پرفتن دور میں سلف صالحین کے صحیح مسلک، اہل سنت والجماعت کے صحیح عقائد کی حفاظت، باطل نظریات اور من گھڑت افکار کی نشاندہی اور ان کا تعاقب کرنے کی خاص توفیق اللہ جل شانہ نے اپنے بعض خاص بندوں کو عطا فرمائی۔ مولانا مرحوم انہی با توفیق رجال علم میں سے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی تدریس کی زندگی ہی تقریباً 65 سال ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت کی ایک دلیل تھے، حضرت امام ابو حنیفہ کی کرامت تھے۔ حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے جید ترین فقیہ تھے،
وہ حضرت اکاڑوی کو قائد اہل سنت اور گونہ گو صفات کے مالک قرار دیتے ہیں۔ حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو امین ملت کے لفظ سے یاد کرتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر فرماتے انہی با کمال علماء میں سے حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی تھے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں بلا شبہ حضرت مولانا محمد امین اپنے دور کے عظیم انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خدا داد، حافظہ اور قابل رشک حسن بیان کی سعادت سے سرفراز فرمایا تھا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا فیض احمد حضرت اکاڑوی کو لکھتے ہیں حق اور اہل حق کا لسانی وکیل تھے۔ اسی طرح حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ وکیل حنفیت کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ وقت کے عظیم عارف اور عظیم مصنف اور شیخ طریقت حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت اکاڑوی کے بارے میں فرماتے ہیں ان جیسی شخصیات دنیا میں بہت کم آتی ہیں اور ایسی شخصیات صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ نامور مناظر اور فقہ حنفی کے مایہ ناز ترجمان تھے، ان کی عظیم خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اب یہ اکابر علماء کی آراء بتا رہی ہیں کہ حضرت اکاڑوی رحمت اللہ علیہ کی جو عبارت بطور اعتراض کے پیش کی جاتی ہے اس کا صحیح محمل تلاش کیا جائے، کیونکہ حضرت اپنے دور کے باکمال امین ملت، وکیل احناف اور نادرہ روزگار شخصیت تھے۔ ایسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ بتائیے ایسی شخصیات گستاخ صحابہ ہوا کرتی ہیں یا صحابہ کا دفاع والی ہوا کرتی ہے؟ ہاں البتہ صحابہ کا دفاع یہ ایسے انداز میں کرتی ہیں کہ وہ ان کو کذب بیانی کا سہارا نہیں لینا پڑتا، جس طرح کے جناب بندیالوی صاحب لیتے ہیں۔ ہم آگے جا کے اس کو واضح کرنے والے ہیں۔